بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رپورٹر، چیف رپورٹر، سٹنگر، لائنر، کورسپونڈنٹ، نیوز پریزنٹر، نیوز کاسٹر، اینکر، کمپیئر، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کی زندگی میں ہم مختلف موقعوں پر سنتے ہیں. گھر ہو، دفتر ہو، آپ سفر کر رہے ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے ان الفاظ، ان عہدوں، ان مرتبوں پر فائز لوگوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو آج نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے مضمون میں جو لیکچر ہم پڑھیں گے وہ انہی کے گرد محیط ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ جرنلزم کا شعبہ جوائن کرتے ہیں، صحافت میں داخل ہوتے ہیں، خبر نگاری کا فن سیکھتے ہیں، رپورٹر بننا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی فیلڈ میں صحافت کی جائیں، تو ان لوگوں سے آپ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے اور آپ خود بھی انہی میں سے ایک بن جاتے ہیں، اور اسی ٹائٹل، اسی نارمل کلیچر کے تحت آپ کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں رپورٹر بہت اچھا ہے، اس کورسپونڈنٹ نے بہت اچھی خبر دی، اس اینکر نے کمال کا پروگرام پیش کیا، یہ نیوز کاسٹر بہت ہی میموریبل ہے، یہ سٹنگر چھوٹی سی جگہ پر رہتا ہے لیکن خبر کمال کی نکال کر لاتا ہے. اسی پیرامیٹر میں آج ہم نے اپنے لیکچر کو رکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چیف رپورٹر کیا ہے. چیف رپورٹر جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، چیف کا مطلب وہ رپورٹروں کا چیف، انچارج، ایڈمنسٹریٹر اور ان سے کام لینے کی ذمہ داری رکھتا ہے، اسی لیے اس کو چیف رپورٹر کہتے ہیں. چیف رپورٹر ایک دن میں کوئی نہیں بنتا. رپورٹنگ کرتے کرتے، اس کی شناسائی اور روشنائی خرچ کرتے کرتے، تحریر لکھتے لکھتے، میدان عمل میں کام کرتے کرتے، جب ایک آدمی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ایکسیلنس کی ایک معراج پر پہنچتا ہے تو اس کو چیف رپورٹر بنا دیا جاتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے تابع کام کرنے والے رپورٹرز سے کام لے، ادارے کے لیے، پیشے کی شہرت کے لیے. اور چیف رپورٹر ایک ممتاز ترین شخصیت ہوتا ہے، اس کا مقام کسی بھی نیوز آرگنائزیشن میں بہت اہم ہوتا ہے، اس سے اہم فیصلے کروائے جاتے ہیں، اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. چیف رپورٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے، چیف رپورٹر کیا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم چند الفاظ میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں: دی چیف رپورٹر از دا انچارج آف اے ٹیم آف رپورٹرز ورکنگ ود ہم. تو چیف رپورٹر ایک ایسا فرد ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق نیوز پیپر سے ہو، ریڈیو سے ہو یا ٹیلی ویژن چینل سے ہو، تو چیف رپورٹر وہاں پر کام کرنے والے رپورٹرز کا انچارج ہوتا ہے. چیف رپورٹر کے حوالے سے ایک چیز آپ اور نوٹ کر لیں کہ چیف رپورٹر پلانس دی اسپیشل کوریج آف دی ایکسپیکٹڈ نیوز. یعنی چیف رپورٹر کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آنے والی متوقع خبروں کے بارے میں پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے، اس کے انتظامات کرے. اس کے علاوہ چیف رپورٹر ایلوکیٹس ڈیوٹیز ٹو دا رپورٹرز. وہ رپورٹرز کو ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے کہ کس رپورٹر نے کس وقت کہاں پہنچنا ہے اور کس نوعیت کی خبر لے کر آنی ہے، اور آنے کے بعد اس نے کیا کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی اسائنمنٹ پر اس نے کس وقت اور کس طرح پہنچنا ہے. وہ ان کی فنکشننگ اور مانیٹرنگ دونوں کے کام سر انجام دیتا ہے، اور ان کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں ان پر بھی نظر رکھتا ہے. ادارے کی ریپوٹیشن میں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے، اس سب کی مانیٹرنگ اس چیف رپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. چیف رپورٹر ہیز ٹو سی that all the activities are covered properly and nothing important is missed by the reporters. چیف رپورٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس رپورٹر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، کیا اس نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کیا ہے. خبر کی اتھینٹسٹی
اس کی ایکوریسی کا خیال رکھا ہے، آنے کے بعد وقت پر خبر دی ہے، اس کی سپیڈ درست ہے، اس نے پبلک انٹرسٹ اور خبر کی دلچسپی کو قائم رکھا ہے، اس نے ایلیمنٹس آف نیوز جو ریکوائرڈ ہیں اس اسائنمنٹ کے لیے وہ پورے کیے ہیں کہ نہیں، اور ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو ایک الگ لیکچر میں بتا چکے ہیں. آپ ان پر بھی توجہ دیجئے تاکہ آپ ایک اچھے رپورٹر بنیں اور آپ کا چیف رپورٹر آپ سے خوش رہے. اس کے علاوہ چیف رپورٹر ریسیوز مینی انویٹیشنز فار پریس کانفرنسز، پبلک میٹنگز، ڈیمانسٹریشنز، ایجیٹیشنز، اسٹرائکس. He deputes his reporters to cover these events. یعنی کسی بھی ادارے میں، ریڈیو میں کام کر رہے ہوں آپ، ٹیلی ویژن میں کر رہے ہوں یا اخبارات میں کام کر رہے ہوں، چیف رپورٹر کا ڈیسک ہمہ وقت معلومات کا ذخیرہ وصول کرتا رہتا ہے. تمام پریس ریلیز وہاں آئیں گے، انویٹیشنز وہاں آئیں گے، رپورٹرز کے مسائل اس کے پاس آئیں گے، ڈیسک والے کسی خبر کے مس ہونے کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہوں گے. اگر کوئی بریکنگ نیوز ہوگی تو نیوز ایڈیٹر، کنٹرولر نیوز، اسائنمنٹ ایڈیٹر سب چیف رپورٹر کو اطلاع دیں گے کہ جی یہ خبر آ گئی، آپ جلدی سے رپورٹر بھیجیں، ہمیں اس کا اپ ڈیٹ چاہیے، ہمیں وہ بریکنگ نیوز دے، ورنہ ہمیں فلیش نیوز دے، ہمیں کوئی پوائنٹ دے تاکہ ہم دوسرے چینلز کا مقابلہ کر سکیں. اس طرح چیف رپورٹر کی بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ بھی چیف رپورٹر کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. چیف رپورٹر آلسو ریسیوز لاٹ آف انفارمیشن from government handouts, press releases and other publicity material for publication. He selects and assess their newsworthiness. Newsworthiness بھی ہم elements of news میں پڑھ چکے ہیں، یہ ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے کسی بھی خبر کا. تو جو ہینڈ آؤٹس، پریس ریلیز اور انفارمیشن اس کے ڈیسک پر آتی ہیں تو چیف رپورٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر دیکھے. اگر اس میں نیوز وردینس ہے تو وہ اپنے رپورٹر کو اس کو فالو اپ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، کوریج کے لیے کیمرہ ٹیم روانہ کر دیتا ہے، اور ٹیلی فون پر بھی انفارمیشن لیتا ہے اور ڈیسک کو بھی انفارم رکھتا ہے کہ اس میں نیوز وردینس ہے، یہ خبر اگنور نہ ہو. اس کے علاوہ چیف رپورٹر آلسو لکس آفٹر دی ایڈمنسٹریٹو میٹرز. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چیف رپورٹر جتنے رپورٹرز اس کے تابع کام کر رہے ہیں اس نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہے. جو کیمرہ مین ویڈیو کوریج کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں ان کی تنظیم کرنی ہے، اور رپورٹر اور کیمرہ مین کے باہمی تعلق کو مانیٹر کرنا ہے تاکہ وہ ایک ٹیم کے طور پر آگے بڑھیں اور اس مقصد کو حاصل کریں جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے. کیمرہ مین کے جو مسائل ہیں، رپورٹر کے جو مسائل ہیں، ان کے باہمی ریلیشن شپ میں جو مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، فیلڈ میں کہیں پر رپورٹنگ ٹیم کو مشکلات کا سامنا ہے یا انہوں نے وہاں سے کوئی خبر لکھوانی ہے، ٹیپ بھیجنی ہے، تو وہ سب سے پہلے چیف رپورٹر کو وہ رپورٹر اور کیمرہ مین اطلاع کرتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس لیٹ ہو رہی ہے، یا ہم پریس کانفرنس کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے اس کی کوریج کر لی ہے، آپ کسی کو بھیجیں ہم سے ٹیپ لے جائے، یا ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ویڈیو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، یا آپ ہم نے راستے میں ایک اور خبر دیکھی ہے تو آپ فوراً مجھے آن ایئر لے لیں. تو چیف رپورٹر ایک لنک بھی ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن بھی کرتا ہے اور پروفیشنل گائیڈ بھی ہوتا ہے. چیف رپورٹر آلسو پلانس نیو انویسٹیگیٹو رپورٹس بائی ڈپیوٹنگ رپورٹرز. چیف رپورٹر روٹین کی کوریجز کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو یعنی تحقیقاتی رپورٹ اور اسپیشل رپورٹس کے لیے بھی رپورٹرز کو ڈپیوٹ کرتا ہے. ان کا کام عام طرح کی خبریں لانا نہیں ہوتا، ان کا کام تحقیق کر کے ایک ایکسکلوسیو، ارتھ بریکنگ، تہلکہ مچا دینے والی، سنسنی خیز خبر لانا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی وہ اپنی ٹیم میں سے ایسے ذہین رپورٹر چنتا ہے جو فزیکلی مینٹلی فٹ ہوں، جن کا بینٹ آف ریسرچ ہو، جن کا پاور آف ایکسپریشن زیادہ ہو، جو جس محفل میں جائیں وہاں سے خبر نکال کر لانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو وہ ان کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی طرف لگا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ کے لیے بھی وہ اس شخص کو بھیجتا ہے جس میں وہ صلاحیت ہوں. تو چیف رپورٹر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے رپورٹنگ ٹیم، چاہے وہ کورسپونڈنٹ ہوں، چاہے وہ رپورٹر ہوں، چاہے وہ سٹنگرز ہوں، ان سب کو مینیج بھی کرتا ہے
اور ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق اسائنمنٹ بھی دیتا ہے اور آنے والی خبروں کو اسیس کر کے وہ نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے کہ کیا یہ اپنی فیلڈ میں صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ چیف رپورٹر کی ذمہ داریاں تو اہم ہیں ہی۔ چیف رپورٹر اپنے مقامی رپورٹرز کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے اور اس ادارے، اس اخبار، اس ٹی وی چینل یا اس ریڈیو اسٹیشن کی جو اور نیٹ ورکس آف رپورٹر ہے ان کو بھی وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کی فنکشننگ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، ان کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان سب کی صلاحیتوں کو ادارے کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے رپورٹنگ فیلڈ میں پیوٹل رول، مرکزی رول یا محور چیف رپورٹر کی ذات ہوتی ہے۔ چیف رپورٹر کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم بڑی اہم ہے جس کو کورسپونڈنٹس کہتے ہیں۔ There are different kinds of correspondents who work for the newspaper or TV channel under the command of chief reporter. Correspondents مختلف فیلڈز میں کام کرتے ہیں اور اپنی فیلڈ کے وہ ذمہ دار شمار ہوتے ہیں، ان کو اس فیلڈ کی خبریں لانی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کورسپونڈنٹ متعلقہ حکام سے بھی رابطہ رکھتے ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ ہے تو ضلعی افسران سے اس کا رابطہ ہوتا ہے اور اس ضلع میں کوئی بھی خبر اگر نمایاں طور پر سامنے آتی ہے تو ہی از ریسپانسبل ٹو فائل دیٹ اسٹوری اور ٹو کور دیٹ اسٹوری فار کیمرا اینڈ سینڈ اٹ ٹو دی ٹیلی ویژن سینٹر فار فردر ٹریٹمنٹ اینڈ لیٹر آن فار براڈ کاسٹ۔ اسی طرح کورسپونڈنٹ جو ہے اس کو اپنے تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں تاکہ وہ بہتر رزلٹس لا سکیں۔ کورسپونڈنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم رپورٹرز کی جو چیف رپورٹر کے تابع کام کر رہی ہوتی ہے اور نیوز روم اور رپورٹنگ فلیٹ کا وہ ایک ایسا جزو ہے جس کے پاس لمیٹڈ کام ہوتا ہے لیکن اس علاقے میں وہ پوری طرح انوالو ہوتا ہے اور اس علاقے کی ہر خبر آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اصطلاحی ٹرم میں لائنر کہتے ہیں، LINER، لائنر۔ The liner is not a full-time journalist. From time to time, he may send news stories to the newspaper or television channels. Liners are paid on the basis of the lines of the news stories published in newspaper or televised. اب آپ کو لائنر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ لائنر وہ صحافی ہوتا ہے جو اپنے علاقے کی خبریں، وہاں کوئی واقعہ سرزد ہو یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی شخصیت جو خبر بنانے میں معاون ہو، اس حوالے سے وہ خبر اپنے اخبار کو یا ٹی وی چینل کو بھیجتا ہے اور اس کی جتنی خبر اخبار میں چھپتی ہے، 1 لائن چھپے 10 لائنیں چھپیں، ایک فقرہ اس کا ٹیلی ویژن اسکرین پر جائے یا ریڈیو براڈ کاسٹ میں شامل ہو یا اس کی پوری رپورٹ 2 منٹ کی شامل ہو، تو اسی حساب سے ایک معاہدے کے تحت اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے طے ہوتا ہے کہ اگر اس کی 1 لائن چھپے گی تو اس کو 100 روپیہ دیا جائے گا اور اگر 10 لائنیں چھپیں گی تو اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کی وائس کاسٹ ریڈیو کے لیے لی جا رہی ہے تو اگر وہ 1 منٹ بولے گا تو اسے 500 روپے دیے جائیں گے اور 2 منٹ کے 1000 دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ ٹیلی ویژن چینل کے لیے کوئی آن کیمرہ رپورٹ دے رہا ہے یا بیپر دے رہا ہے، بیپر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی فون پر خبر دینا، کسی خبر کا فالو اپ دینا اپنی آواز میں بیپر کہلاتا ہے۔ اس کو بھی ہم الگ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ تو رپورٹر یا لائنر اس فیلڈ میں جہاں وہ موجود ہے، وہ جتنی ڈیوریشن کی خبر یا فلم بھیجے گا اور وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آن ایئر ہوگی تو اس حساب سے سپوز اگر اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم 1 منٹ کی تمہاری ویڈیو یوز ہوگی تو تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا، تو اسی طرح اگر اس کی کوئی 5 منٹ کی رپورٹ چلتی ہے تو اس لائنر کو اس حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں، جبکہ ایک رپورٹر باضابطہ ملازم ہوتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ہوتا ہے، لیکن لائنر فری لانس سٹائل زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کی جتنی خبریں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ 100 خبریں بھیجے، لیکن اگر آپ نے 10 خبریں استعمال کی ہیں تو آپ 10 کے پیسے اس کو دیں گے۔
باقی کے نہیں دیں گے اور نہ آپ اس کو کوئی اور فکس اماؤنٹ پے کر رہے ہیں. اسی طرح چیف رپورٹر کے تابع جو رپورٹنگ کی ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سٹنگرز کہتے ہیں. The stinger is not a full-time journalist. His whole-time profession is quite different. He is attached to a newspaper or a channel through a string. He is generally paid fixed amount to retain him for the newspaper. آپ نے اب اندازہ لگایا کہ لائنر کا کیا فرق ہے اور سٹنگر کا کیا فرق ہے. اس تعریف سے ہی آپ کو پتہ چل گیا. لائنر کو خبریں اس کی لائن یا اس دورانیے کے استعمال کے مطابق جو معاہدہ ہے دی جاتی ہے، جبکہ سٹنگر کو آپ ایک فکس اماؤنٹ کے تابع اپنے انسٹیٹیوشن سے اٹیچ کر لیتے ہیں. جیسے ایک نیوز پیپر کسی ضلع کی تحصیل میں جہاں وہ اپنا رپورٹر یا کورسپونڈنٹ نہیں رکھ سکتے ریگولر، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے شہر سے جو بھی خبر آئے تم ہمیں مہینے میں 1 خبر دو، 10 دو، 100 دو یا 5 دو، ہم تمہیں 5,000 روپیہ مہینہ پے کریں گے. اب وہ سٹنگرز کو فکس اماؤنٹ مل گیا، اس کی چاہے مہینے میں 1 خبر چلے یا 10 خبریں چلیں، اس کو لائنر کی طرح اس حساب سے پیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ فکس اماؤنٹ دیا جاتا ہے، اس لیے وہ سٹنگر کہلاتا ہے. لیکن وہ فکس اماؤنٹ کوئی ریگولر امپلائی والا اماؤنٹ نہیں ہوتا، اس کے کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں ہوتے، اس کے کوئی الاؤنسز نہیں ہوتے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وہ ایک سٹرنگ سے بندھا ہوا ہے، یعنی ایک دھاگے سے بندھا ہوا ہے. تو وہ جو دھاگا ہے وہ جتنا اہم دھاگا ہوگا، جتنا مضبوط دھاگا ہوگا، جتنی اس کی کارکردگی ہوگی، وہ دھاگا بندھا رہے گا اور اس طرح وہ ایک سٹرنگ سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سٹرنگر کہتے ہیں. اور اب ہم اسی طرح کی ایک اور قسم کی جانب جاتے ہیں جن کو ہم اسپیشل کورسپونڈنٹ کہتے ہیں. اسپیشل کورسپونڈنٹ جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسپیشل یعنی خصوصی کورسپونڈنٹ. اسپیشل کورسپونڈنٹ بڑی رسپیکٹڈ اور بڑی ہی عزت والی پوزیشن شمار کی جاتی ہے، اور اسپیشل کورسپونڈنٹ ایک دن میں کوئی نہیں بنتا. یہی کورسپونڈنٹ جب گرو کرتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو کوئی اتھارٹی اختیار نہیں کرنا چاہتے، چیف رپورٹر نہیں بننا چاہتے، مینجمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن وہ پروفیشن کے پیشن میں ہوتے ہیں، ان کا جذبہ جمع ہوتا ہے. اسی حساب سے ان اسپیشل کورسپونڈنٹس کی کوالٹیز بھی اسپیشل ہوتی ہیں جو ان کو دوسرے کورسپونڈنٹ اور رپورٹرز سے ممتاز کرتی ہیں. منفرد بنتے ہیں وہ لوگ، اور ان کی اس امتیازی صلاحیتیں ان کوالٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آپ خود جرنلزم پڑھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں کس نوعیت کی کوالٹیز ہوں، لیکن پھر بھی چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں. اسپیشل کورسپونڈنٹس آلویز ہیز اے واسٹ اینڈ ویریڈ contacts with official sources, with opposition sources and government sources, with diplomatic sources, with fellow reporters, and with private secretaries of the various ministries and companies. They also have the ability to keep a confidence. جب بھی وہ کسی جگہ جاتے ہیں تو ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے اعتماد سے گفتگو کرتے ہیں. اپنے تعلقات کی بنیاد پر وہ ڈور کریش کر جاتے ہیں یا ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں تو ان کو متعلقہ حکام بلا لیتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان کی ریچ بڑی آسان ہوتی ہے. ایک عام آدمی کو جہاں پہنچنے کے لیے لاکھوں جتن کرنے پڑتے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ اپنی فیلڈ سے متعلقہ حکام کو جب کوئی میسج بھیجتا ہے یا ٹیلی فون پر رابطہ کرتا ہے تو اس کو اپائنٹمنٹ جلدی مل جاتی ہے. اس طرح اخبار کو، ریڈیو کو اور ٹیلی ویژن چینل کو اس اسپیشل کورسپونڈنٹ کی وجہ سے خبر حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اسپیشل کورسپونڈنٹ ڈپلومیٹک فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ فارن کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں. کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کسی اور شہر میں ہے، کوئی لندن سے رپورٹ کر رہا ہے، کوئی افغانستان سے رپورٹ کر رہا ہے، کوئی سینٹرل ایشیا سے رپورٹ کر رہا ہے، کوئی بھارت سے رپورٹ کر رہا ہے، کوئی تہران سے رپورٹ کر رہا ہے، کوئی موگادیشو سے رپورٹ کر رہا ہے،
کوئی چلی میں بیٹھا ہے، کوئی میکسیکو میں بیٹھا ہے، جس ادارے کی جتنی ریچ ہوتی ہے اسی نوعیت کے وہ اعلیٰ اور اچھے اسپیشل کورسپونڈنٹ رکھتے ہیں تاکہ ان کو ہر طرح کی خبریں مل سکیں. اسی طرح اسپیشل کورسپونڈنٹ مقامی طور پر بھی رکھے جاتے ہیں، صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، بہت نمایاں قسم کی منسٹریز یا بزنس کنسرن کی رپورٹنگ کے لیے بھی اسپیشل کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں. وہ کورسپونڈنٹ کوئی بزنس کو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی ویدر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسٹاک ایکسچینج کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح ان میں اور کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں. اسپیشل کورسپونڈنٹ جنرلی ہیز اے بینٹ آف ریسرچ. وہ تحقیقی ذہن رکھتا ہے اور اس فیلڈ میں ریسرچ کرنے کی ٹیکنیکس بھی جانتا ہے. اس لیے اسپیشل کورسپونڈنٹ ول آلویز ٹریٹڈ ٹو بی اے ویری گڈ ریسرچر. اس کے علاوہ اس کی ایک اور کوالٹی ہوتی ہے اور وہ ہے دی آرٹ آف کنورسیشن انکریجنگ ادرس ٹو ٹاک ود یو. اسپیشل کورسپونڈنٹ نے یہ فن سیکھا ہوتا ہے کہ دوسرے سے گفتگو کس طرح کروانی ہے، اس کو انٹرویو ٹیکنیکس کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس شخص کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے، اس کے مشاغل سے واقف ہوتا ہے. جب وہ اس کو ملتا ہے تو ہوم ورک کر کے جاتا ہے، ریسرچ کر کے جاتا ہے اور اسی انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ اگلا آدمی پھر کھل کر بیان کرتا ہے، اس سے اس کو خبر مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور کوالٹی اسپیشل کورسپونڈنٹ میں ہوتی ہے اور وہ ہے دی ایبلٹی ٹو گیٹ along ود پیپل اینڈ ان ڈیفیکلٹ سچویشنز اے فرینڈلی اسمائل. آئی ہوپ اس سینٹینس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ ٹینس نہ ہوں. آپ نے باڈی لینگویج اور چہرے کے فیچر سے ایسا میسج دینا ہے کہ اگلا خوشی محسوس کرے اور آپ کا ویلکم ہو. لیکن اگر آپ نے منہ بنایا ہوا ہے اور آپ کی باڈی لینگویج پراپر نہیں ہے تو اگلا آدمی آپ کو ویلکم نہیں کرتا. اس لیے آلویز گو ود اے اسمائلنگ فیس ود اے پلیزنٹ لک. اس کے علاوہ اسپیشل کورسپونڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل اسٹیمنا اور مورل کوریج رکھے، ساتھ ساتھ اس میں ایبلٹی ٹو امپریس بائی ایکشنز ہو، اس میں امیجینیشن اینڈ اے سمپل اسپارکنگ اسٹائل ہو. یعنی اس کا اسٹائل ایسا ہو کہ جہاں وہ جائے نمایاں ہو، خوشیاں بکھیرے، تعلقات بڑھانے کا میسج دے، ہوملی ایٹماسفیئر دے. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو اسپیشل کورسپونڈنٹ کے حوالے سے جو ایک اچھے انسان کی خوبی ہو، ایک اچھے رپورٹر کی خوبی ہو، اس کا اجتماع اسپیشل کورسپونڈنٹ کی ذات میں ہوتا ہے. تو ہم نے اب تک چیف رپورٹر کی کوالٹیز، اس کی ذمہ داریوں کا مختصر جائزہ لیا. ہم نے لائنر کے بارے میں پڑھا، ہم نے سٹنگر کے بارے میں پڑھا، ہم نے اسپیشل کورسپونڈنٹ کے بارے میں پڑھا. تو جب آپ شعبہ صحافت کے حوالے سے اخبار، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نام عام طور پر سننے کو ملتے ہیں. ان کی ہم نے مختصر سی تفصیل آپ کو بتائی، لیکن اب ہم اسی کے کسی اور پہلو کی طرف چلتے ہیں جو رپورٹر، سٹنگر، لائنر، کورسپونڈنٹ اور چیف رپورٹر سے اس کا ڈائریکٹ ہمہ وقت تو واسطہ نہیں ہوتا، لیکن اس بزنس یا اس شعبے میں جرنلزم کے کام کرتے ہوئے، چاہے آپ نیوز روم میں کام کر رہے ہوں، فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، یا آپ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہوں، ریڈیو کے لیے کرتے ہوں یا اخبار کے لیے کرتے ہوں، آپ کا رابطہ رہتا ہے. اس میں بھی 3-4 شخصیات ہیں، ان کا بھی اختصار سے میں جائزہ لیتا ہوں تاکہ ان کے باہمی لنک کا بھی اندازہ ہو اور ایک ان ٹوٹیلٹی یہ نارمل کلیچرز کا باہمی رابطہ بھی آپ کو پتہ چلے، جن کو ہم نیوز کاسٹرز یا نیوز پریزنٹر کہتے ہیں. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا کام خبریں پیش کرنا ہوتا ہے، پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، یا نیوز کاسٹنگ جیسے براڈ کاسٹنگ ہے، خبر کو نشر کرنا، تو وہ خبر کو نشر کر رہا ہوتا ہے. نیوز پریزنٹر از اے پرسن ہو پریزنٹس اے نیوز شو آن ٹیلی ویژن، ریڈیو اور آن ویب. He can be a working journalist or simply a reader who reads news bulletins prepared by others. اس ڈیفینیشن سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نیوز کاسٹر یا نیوز پریزنٹر کا کام خبریں پیش کرنا ہے، چاہے وہ ریڈیو کے لیے کرے، ٹیلی ویژن کے لیے کرے.
اس کو یہ خبریں پیش کرنی ہوتی ہیں، اور یہ خبریں ضروری نہیں کہ اس نے خود بنائی ہوں، یہ خبریں رپورٹرز کی بنی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، نیوز روم کے ایڈیٹرز کی بھی بنی ہوئی ہو سکتی ہیں، وائر ایجنسی سے بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ خبریں جو وہاں تیار ہوتی ہیں ان کو ایک نیوز بلیٹن کی شکل میں تحریر کر دیا جاتا ہے، اس کی ترتیب طے پا جاتی ہے، اس میں جو سلائیڈیں دکھائی جاتی ہیں یا ویڈیو دکھائی جاتی ہے وہ ترتیب طے پا جاتی ہے، اور پروڈیوسر وہ نیوز بلیٹن لے کر جب اسٹوڈیو میں پہنچتا ہے تو ایک میز اور کرسی پر ایک شخص یا ایک خاتون بیٹھی ہوئی وہ خبریں آپ کو سنا رہی ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ خبریں اس نے بنائی ہوں، کسی کی بنائی ہوئی خبروں کو پڑھنے والے کو نیوز کاسٹر کہتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک نیوز کاسٹر یا نیوز پریزنٹر کو کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ Some countries says newscaster, some says news readers, and in some countries they call the news presenter, and few of them call that person who reads the news a news broadcaster. تو نیوز کاسٹر، نیوز ریڈر، نیوز پریزنٹر اور نیوز براڈ کاسٹر یہ سب ایک ہی نوعیت کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، جیسے کہتے ہیں کہ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکاریں اس کی خوشبو میں فرق نہیں آتا، اس لیے آپ نیوز پریزنٹر کہیں، نیوز کاسٹر کہیں، نیوز براڈ کاسٹر کہیں یا نیوز ریڈر کہیں، کام کی نوعیت ایک ہے، اس کو آپ کسی بھی نام سے پکار لیں۔ اور نیوز کاسٹر یا نیوز پریزنٹر کی جب آپ کو وضاحت ہوئی ہے تو آپ ایک چیز اور یاد رکھ لیں بلکہ لکھ لیں کہ ٹو بی اے نیوز کاسٹر یو ڈونٹ ہیو ٹو لک لائک اے مووی اسٹار بٹ یو شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو پرفارم اینڈ یور اپیئرنس شوڈ بی ایکسیپٹیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چاکلیٹ ہیرو نہیں ہونا چاہیے، آپ کوئی فلم سٹار ہیروئن نہ بنے، آپ کا کام خبریں پیش کرنا ہے، آپ نے ایکٹنگ نہیں کرنی۔ اور خبریں پیش کرنے کے لیے آپ کا لباس، آپ کا انداز فلمی سٹائل نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ خبر کی طرف توجہ دیں۔ آپ کے میک اپ، آپ کے ڈریس، آپ کے زیورات اور آپ کے ادائیگی کی ایکٹنگ کے پہلو پر نہ جائیں بلکہ وہ جو میسج آپ ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں اس کو پراپرلی ریسیو کریں۔ یہی فرق آگے بھی چل کے ہم دوسروں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ نیوز کاسٹر، نیوز ریڈر، نیوز پریزنٹر یا نیوز براڈ کاسٹر کا کام جو اس کو خبر دی گئی ہے اس کو اس انداز میں پہنچانا ہے کہ لوگ اس کو سن کے سمجھ سکیں اور اس کا مفہوم ان تک وہی پہنچے جو اس خبر کا مفہوم ہے۔ اسی طرح نیوز پریزنٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن از اے کلوز اپ میڈیم، کنسنٹریٹ مینلی آن یور فیس اینڈ کی ٹو اپیئرنس از ٹو ہیو اے یونیک اینڈ میموریبل لک۔ آپ کو ٹیلی ویژن پر جب خبریں پیش کرنی ہیں تو آپ کا کلوز اپ شاٹ جاتا ہے، جیسے میں نے یہاں ہاتھ رکھے، یہ میرا کلوز اپ شاٹ ہے۔ کلوز اپ شاٹس کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک بگ کلوز اپ ہوتا ہے، بگ کلوز اپ اتنا آ گیا آپ کا فیس، یہ میڈیم کلوز اپ آ گیا، یہ ذرا لانگ شاٹ ہے، تھوڑا سا کلوز اپ کہلاتا ہے، پھر ٹوٹل شاٹ میں پورا انسان نظر آتا ہے۔ تو نیوز کاسٹنگ کے وقت نیوز کاسٹر کا نارملی کلوز اپ دیا جاتا ہے جو اس لیول تک ہوتا ہے۔ تو کلوز اپ شاٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کندھے نظر آئیں گے، چہرہ نظر آئے گا، گردن نظر آئے گی، بال نظر آئیں گے۔ تو نیوز کاسٹر جب خبریں پیش کر رہا ہو تو اس کا فیس سب سے زیادہ نوٹس ہوتا ہے کیونکہ وہ بول رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ویور کی آنکھیں آپ کے چہرے یا آپ کی آنکھوں کی طرف ہوتی ہیں، وہ آپ کے ہونٹوں کی حرکت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو نیوز کاسٹر کو جیسے میں آپ کو پڑھاتے ہوئے اشارے کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں، نیوز کاسٹر کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو سمپلی یا تو کاغذ سے خبر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ، یا سامنے اس کے ٹیلی پرومپٹر یا آٹو کیو یا کوئی سلائیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو بالکل وہی خبر پڑھنی ہے اور اپنا باڈی لینگویج یوز نہیں کرنا، اس نے خبر کی ادائیگی کرنی ہے۔ لیکن اس خبر کی ادائیگی کے وقت بھی نیوز کاسٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی لک میموریبل ہو۔ میموریبل سے مراد یہ ہے کہ اف یو ریکال یو آر سیئنگ نمبر آف نیوز کاسٹرز اور نیوز پریزنٹر آن ٹیلی ویژن اسکرین ڈیلی، پرائیویٹ چینل پر بھی اور سرکاری چینل پر بھی۔ لیکن
آپ نے اگر 50 نیوز کاسٹر دیکھے ہوں مختلف چینلز کے انکلوڈنگ پاکستان ٹیلی ویژن، تو آپ کے ذہنوں میں 3 یا 4 5 یا 2 ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ایک شخص کی ادائیگی کا انداز اتنا مسحور کن ہوتا ہے کہ آپ جب وہ آتا ہے تو آپ اس کے تلفظ پر بڑی توجہ دیتے ہیں، اس کی ادائیگی کے انداز پر بڑا توجہ دیتے ہیں، آپ کو کلیئرلی وہ وائس آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نیوز کاسٹر کا سٹائل آف ڈیلیوری زبردست ہے۔ دوسرے نیوز کاسٹر کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیوز کاسٹر، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے فلاں طرف یہ نشان ہے، تو وہ ایک میموریبل لک بن جاتی ہے۔ تیسرا نیوز کاسٹر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جب آتا ہے اسکرین پر تو اسمائل دیتا ہے، تو اسمائلنگ فیس از اے میموریبل لک۔ چوتھا نیوز کاسٹر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سیریس ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی سیریس بیٹھنے کا انداز یا چہرے کا انداز ایک میموریبل لک بن گیا، کسی کا اسمائل دینے کا، کسی کے چہرے پر کوئی نشان، کسی کے ادائیگی کا انداز۔ تو اف یو وانٹ ٹو بی اے نیوز پریزنٹر، نیوز کاسٹر ان فیوچر، تو آپ کو ایک میموریبل لک دینی پڑتی ہے اور اس کا تعلق آپ کے چہرے سے ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو کچھ ویڈیو شارٹس دکھاتا ہوں، اور آپ کی یہ اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کس نیوز کاسٹر کی میموریبل لک کیا ہے، تاکہ آپ کا پرسیپشن اس پوائنٹ کے حوالے سے کلیئر ہو۔ تو آئیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس میل اور کس فیمیل نیوز کاسٹر کی میموریبل لک کیا تھی۔ اس کی تفصیل میں اب میں نہیں جاتا، آپ خود اب اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نیوز کاسٹر میں کون سی چیز نمایاں تھی۔ اب میں نیوز پریزنٹر کے ساتھ ایک اور شخصیت کا ذکر کرتا ہوں جس کی بڑی ڈسٹنگوش حیثیت حاصل ہے، اور آج کے جدید صحافتی ابلاغ کے دور میں جہاں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ لوگ سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ چونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں جرنلزم کی ایک ایسی فیلڈ سے کہ لوگ ان کو اپنے ہمسایوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ان کو نہیں جان سکے تو میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ کون ہیں جو اس نیوز میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو ہم اینکر کہتے ہیں۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف تھا، یعنی اینکرز کی طرف۔ نیوز اینکر اس وقت دنیا بھر میں بہت رسپیکٹڈ اور شہرت والے لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ CNN دیکھیں، BBC دیکھیں، فاکس ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ DW دیکھیں، آپ الجزیرہ ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ سعودی ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ رشین ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ پرائیویٹ چینلز دیکھیں، دیر آر نمبر آف اینکرز جن کو آپ جانتے ہیں۔ اگرچہ آپ ان میں سے اکثر کو کیا بلکہ شاید کچھ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے، لیکن آپ ان کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے ہیں جتنی معلومات آپ اپنے ہمسائے کے بارے میں نہیں رکھتے۔ بعض اوقات آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جتنی گفتگو آپ ان نیوز اینکرز کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی علمیت کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کے سٹائل آف گفتگو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو رول ماڈل بنایا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اہم لوگ ہیں۔ تو یہ نیوز اینکر سے بھی نیوز رپورٹرز کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ جب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو نیوز اینکرز ان سے سوالات پوچھتے ہیں، نیوز اینکر کو وہ نام سے پکارتے ہیں، فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں، اسی طرح نیوز اینکرز بھی رپورٹر کو فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں۔ اس لیے نیوز رپورٹنگ پڑھتے ہوئے نیوز اینکر کا تذکرہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی کہ دوسری نیوز سے متعلق شخصیات کا، چاہے وہ چیف رپورٹر ہو، چاہے وہ کورسپونڈنٹ ہو، چاہے وہ سٹنگر ہو، چاہے وہ لائنر ہو، چاہے وہ نیوز پریزنٹر ہو۔ اسی طرح ایک رپورٹر کو رپورٹنگ کے وقت نیوز اینکر سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ نیوز اینکر کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو چند لائنیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ایک ریفرنس موجود ہو. نیوز اینکر از اے پرسن ہو پریزنٹس اے نیوز شو آن ریڈیو, ٹیلی ویژن اور آن ویب. اینکرز آر دا ون ہو گیٹس دا پبلسٹی ریڈیلی ریوارڈیڈ اور بلیمڈ انسٹنٹلی. نیوز اینکر کی اس اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت وہ پریزنٹیشن پہ دے رہا ہوتا ہے, اپنا نیوز شو کر رہا ہوتا ہے, اسی وقت دیکھنے والے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ نیوز اینکر نے یہ جو بات کہی ہے یا جو یہ سوال کر کے انفارمیشن اگلوائی ہے یہ بڑی ویلیویبل ہے. یا وہ کہیں گے کہ یہ نیوز اینکر جان بوجھ کر ایسے سوال کرتا ہے کہ اگلے کو شرمندہ کرے, یا یہ جان بوجھ کر اس نوعیت کے سوال کرتا ہے کیونکہ یہ کسی خاص شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے, کسی خاص ادارے کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اینکرز آر دا ون ہو گیٹس دا پبلسٹی ریڈیلی ریوارڈیڈ اور بلیمڈ انسٹنٹلی. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جس طرح نیوز کاسٹر, نیوز پریزنٹرز مختلف ملکوں میں کوئی نیوز براڈ کاسٹر کہہ دیتا ہے, تو اسی طرح نیوز اینکر کے لفظ کو بھی مختلف ممالک مختلف انداز میں یاد کرتے ہیں. ان سویڈن نیوز اینکرز آر کالڈ کرنکائٹرز. This term was coined from the impressive role of Walter Cronkite. Walter Cronkite, اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 1916 میں پیدا ہوا اور سن 2009 میں اس کا انتقال ہوا. تو اس کی وجہ شہرت جو تھی وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ US journalist and a television newscaster, Walter Cronkite began his career as a reporter in newspaper and later worked for United Press. He served as a war correspondent in Europe and covered the Second World War. Later he joined CBS as a news reporter and became managing director and anchor of the widely watched CBS Evening News, جو 1962 سے 1981 تک بڑا پرائم ٹائم میں یہ شو چلتا رہا. سال ہا سال والٹر کرنکائٹ اس کا اینکر رہا اور دنیا بھر میں اس نے سی بی ایس کا یہ شو اس طرح سے پلان کیا, اس طرح سے اینکر کی کہ لوگ جب کوئی شخص فن تقریر اور آرٹیکولیشن میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا تو لوگ ایک فقرہ بولتے تھے کہ تم بڑے والٹر کرنکائٹ بننا چاہتے ہو, یا کہتے تھے آر یو اے والٹر کرنکائٹ, کوئی آپ مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک ریفرنس بن گیا تھا. اس ریفرنس بننے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس نے کچھ ایسے پروگرام ایز این اینکر ہوسٹ کیے تھے جو تاریخ میں زندہ رہے ہیں اور آج بھی زندہ ہیں, اور وہ کیا ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. He hosted numerous documentaries and special reports, notably the assassination of President John Kennedy and the 1969 moon landing. He is known to be the most trusted figure in United States broadcasting. والٹر کرنکائٹ کو انہی وجہ سے ایسی نہ ختم ہونے والی شہرت ملی کہ وہ آج بھی زندہ ہے, اگرچہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. اور اینکرز جب بھی کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو وہ والٹر کرنکائٹس کے وہ پرانی ریکارڈنگز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر کچھ کاپی کرتے ہیں, کچھ اس سے چیزیں لرن کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے بعد اس سے اچھے اینکرز پیدا نہیں ہوئے. دیر آر ڈزنز آف اینکر اراؤنڈ دا ورلڈ جنہوں نے والٹر کو بھی بیٹ کیا ہے. رز خان بھی ایک اینکر ہے, کرسٹینا امان پور بھی ایک اینکر ہے, پاکستان میں بھی بڑے نون اینکرز ہیں, آپ ان سب کو جانتے ہیں. کبھی ان کے گراف گرتے رہتے ہیں, کبھی ان کے گراف بڑھتے رہتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی اینکرز کی ایک لمبی لسٹ ہے, اسی طرح پرائیویٹ چینلز میں بھی اینکرز کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. لیکن والٹر کرنکائٹ نے چونکہ ٹیلی ویژن میڈیم اس وقت اسٹیٹ آف انفینسی میں تھا, گریجولی اس کا امپیکٹ بن رہا تھا, تو ہی واز دا فرسٹ مین جس نے لینڈ مارکس کیے, میموریبل لک دی, لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. امریکی صدر جان کینیڈی کو جب گولی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا وہاں انتقال ہوا تو والٹر کرنکائٹ یو ایس ٹیلی ویژن پر لائیو کومنٹری کر رہا تھا, تو اس نے اس منظر کو جو دیکھا اور اپنے الفاظ میں بیان کیا, جو منظر کشی کی
وہ تاریخی حیثیت کی حامل رہی. Well, that's a repeat of something that you heard reported to you directly a moment ago from KRLD television in Dallas, and that is the rumor that has reached them at the hotel that the president is dead. Totally unconfirmed, apparently, as yet. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. اسی طرح دنیا کا جب پہلا انسان لونر ماڈیول جس کو چاند گاڑی کہتے ہیں خلا میں بیٹھ کر اس پر گیا اور چاند پر اترا تو اس کے جو امیجز دنیا کو دکھائے جا رہے تھے اس کی کمنٹری بھی والٹر کرنکائٹ کر رہا تھا. اور اس کی شہرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے چاند گاڑی کے بارے میں، خلائی مشن کے بارے میں، چاند کے حوالے سے جو سائنسدانوں کی تجزیے تھے، جو انفارمیشن تھی، اس کی ڈیٹیل سٹڈی کی، اسے بریف کیا، اسے آسان زبان میں عام آدمی تک منتقل کیا. تو چاند گاڑی کا وہ سفر، انیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین جو چاند پر اترا تھا، جس نے دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا، اس کے بارے میں اس نے تفصیلات دیں. تو اس کی اس انفارمیشن کی بنیاد پر لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہی واز اے ویری نالجیبل، آرٹیکولیٹ اینڈ میسج ڈسنیمینیشن ٹیکنیک میں ایکسپرٹ تھا، تو لوگ والٹر کو یاد رکھتے ہیں. اسی طرح صدر کینیڈی پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو کینیڈی فیملی کے بارے میں اس نے جو الفاظ کہے، اس وقت اس سچویشن کو جس طرح اس نے الفاظ میں نیریٹ کیا، وہ اس کا فن تھا. اسی فن کی بدولت پر والٹر کو یاد رکھا جاتا ہے. تو والٹر کرنکائٹ ایک بڑا نام ٹیلی ویژن اینکرنگ میں شمار کیا جاتا ہے. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ایک اینکر اگر اپنا نام پیدا کرنا چاہے اور ایک میموریبل ہسٹری چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. آپ میں سے بھی کچھ کل یا مستقبل قریب میں ٹیلی ویژن اینکر بن سکتے ہیں. وہ منزل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ نیوز اینکر مسٹ بی ایجوکیٹڈ ان جرنلزم. ہی شوڈ ہیو اے اسکل ان کمیونیکیشن. ہی مسٹ ہیو دا رپورٹنگ ایبلٹی. ہی نوز ہاؤ ٹو ایڈٹ دا کاپی. ہی نوز دا اسکل آف رائٹنگ. ہی شوڈ ہیو دی کمانڈ آن لینگویج. نیوز اینکر مسٹ نو دی پالیٹکس, its in and outs and its effect. He should be the master of sociology. He knows the government functioning and other related topics. He must have the skill in broadcasting technology. He knows the computer operation and public speaking discipline. ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک اینکر کے پاس اور صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے جن کا میں تذکرہ کروں گا. اب تک جو میں نے صلاحیتیں بتائی ہیں، کیپیبلٹیز بتائی ہیں، ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ مختلف یونٹس میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، تو ہم اس ٹاپک کو اور آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ان صلاحیتوں کو آپ پیش نظر رکھیں اور اپنے اندر پیدا کریں تو آپ فیوچر میں ایک اچھا اینکر بن سکتے ہیں. اسی طرح ایک نیوز اینکر کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ رائٹ ہز اون اسکرپٹ اور ریڈ واٹ دا رپورٹرز اینڈ ڈیسک اسٹاف ہیڈ ریٹن. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوز اینکر خود بھی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نیوز روم یا رپورٹرز نے اگر اس کو کوئی خبر لکھ کر دیا یا کوئی انفارمیشن دیا یا کوئی ٹپ دیا یا کوئی پوائنٹ بتایا، فون پر بتائیں آن ایئر لائیو، یا کوئی چٹ لکھی ہوئی اس کے پاس آ جائے یا پہلے سے اس کو کوئی بریفنگ دی گئی ہو، ہی شوڈ ڈسکس دیٹ ان اے ریلیونٹ وے ود ڈیٹیل اور اس کا امپیکٹ چھوڑے. اسی طرح نیوز اینکر کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی detailed oriented, organized, flexible and multitasking person. At a time he has to speak, to listen and to read from teleprompter. آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیوز اینکر بیک وقت آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اس کو جو ٹیلی فون یا ایئر فون کے ذریعے انفارمیشن پینل پروڈیوسر دے رہا ہے یا نیوز روم سے کوئی ٹپ دی جا رہی ہے اس کو بھی سن رہا ہے، اور جو کاغذ اس کے سامنے پڑے ہیں ان کو بھی پڑھ رہا ہے. اور اگر پہلے سے ریڈیلی کوئی پوائنٹس یا اسکرپٹ کیمرے کے سامنے لگا ہوا ہے یا سلائیڈ پروجیکٹر پر نظر آ رہا ہے یا آٹو کیو پر نظر آ رہا ہے
تو اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تو بیک وقت وہ بول بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، اور آپ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ان چاروں صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے اس کو اس لمحے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ اس وقت بول رہا تھا تو یہ انداز تھا، سنتے وقت اس کی باڈی لینگویج یہ ہو گئی، اب یہ نیچے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اب یہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا کیمرے کو دیکھ رہا ہے یا پرومپٹر کو پڑھ رہا ہے۔ تو اس کو بڑے کمپوزڈ مینر میں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اصل کام اس کا ویور کو اٹریکٹ رکھنا ہے، انوالو رکھنا ہے، کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے، اور جو وہ کہہ رہا ہے ویور اس کو سمجھے اور اس پر اپنی رائے قائم کرے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ پرسن ہوتا ہے، اور جس میں یہ ساری صلاحیتیں نہ ہوں وہ کبھی بھی اچھا اینکر نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ بھی اینکرز میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ must be friendly, articulate and easy to watch or listen. This is very simple. نیوز اینکر وہی بن سکتا ہے جس کو آپ دیکھنا چاہیں، جس کو آپ سننا چاہیں، اور جس کو اپنی بات کہنے کا سلیقہ آتا ہو۔ اگر وہ سلیقے سے بات نہیں کہہ سکتا، آپ کو اپنی بات سنا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو متوجہ نہیں رکھ سکتا، آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں دے سکتا جو آپ کو اسکرین کی طرف متوجہ رکھے، تو وہ اچھا اینکر نہیں ہو سکتا۔ نیوز اینکر کے بارے میں جو کوالٹیز میں نے بتائیں، یا اس کی شخصیت کے حوالے سے یا اس کے کردار کے حوالے سے جو بات کی، اس سے آپ کو امید ہے کہ نیوز اینکر کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے نیوز پریزنٹر کے بارے میں بھی پڑھا، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ آپ نیوز پریزنٹر کی بات کر رہے ہوں یا نیوز اینکر کی، نیوز اینکر اور نیوز پریزنٹر کبھی بھی ایکٹر نہیں ہو سکتے۔ ایکٹر ہیز ٹو پرفارم ان اے ڈرامیٹک وے۔ اس نے وہ منظر، وہ کردار، وہ ڈائلاگ اپنے اوپر طاری کر لینے ہوتے ہیں، اور اپنی شخصیت کو اس روپ میں ڈھال دینا ہوتا ہے، اس کردار کے تقاضے کے مطابق ڈھال دینا ہوتا ہے۔ ایک نیوز اینکر یا پریزنٹر، اس کو بھی اگرچہ ایک رول ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو جھوٹا رول ادا کرنا نہیں پڑتا، ڈرامہ نہیں کرنا پڑتا، اس کو اپنے آپ کو اس روپ میں نہیں ڈھالنا پڑتا۔ اور خاص طور پر نیوز اینکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں جس پر وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ کسی اور کی لکھی ہوئی باتوں پر باڈی لینگویج نہیں چلا رہا، جیسچرز نہیں دے رہا، وہ خود علمیت اندر رکھتا ہو، اس میں وہ صلاحیت ہو کہ وہ اس ٹاپک کے ہر پہلو کو جانتا ہو، اور جن لوگوں سے وہ انٹرویو کر رہا ہے یا بات چیت کر رہا ہے، جس موضوع پر بات کر رہا ہے، اسی موضوع پر ان لوگوں کو لا سکے۔ وہ اسی وقت لا سکتا ہے جب اس کے اندر علم کی گہرائی ہوگی، اس نے محنت کی ہوگی، ریسرچ کی ہوگی، اس کو اس ٹیکنیک کا پتہ ہوگا جو اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ضروری ہے۔ اسے کہیں ایکٹنگ نہیں کرنی، جھوٹ موٹ کا کردار ادا نہیں کرنا، بلکہ اس کو اس موضوع اور ان عوامل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے اینکرنگ کین نیور بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹنگ۔ سو آلویز بی اے اینکر، اور اینکر ایک بڑا ریسپیکٹڈ اور ڈسٹنگوش ورڈ ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے چیف رپورٹر، کورسپونڈنٹ، لائنر، سٹنگر، نیوز براڈ کاسٹر اور ساتھ ساتھ اس کے نیوز اینکر کے حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ اب یقیناً آپ کو ان سب نارمل کلیچرز، ان عہدوں، ان مرتبوں، ان افراد کے کردار کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ آپ کو جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں آپ فردر پڑھیں، ان لوگوں کی لائف ہسٹری پڑھیں، ان لوگوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھیں، ان لوگوں کی تحریروں کو پڑھیں۔ اس سے آپ کو بہت اچھا علم حاصل ہوگا، اور مستقبل میں آپ ایک نیوز رپورٹر کے طور پر، ایک اینکر کے طور پر، ایک نیوز پریزنٹر کے طور پر بڑی کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔